بسم الله الرحمن الرحيم وما أضل نفسي وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. گزشتہ سال کی بات ہے، آپ میں سے بہت سے حضرات جنہوں نے گزشتہ سال بھی عصر کے بعد کی مجلسوں میں حصہ لیا ہوگا، انہیں شاید یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ یوسف کے سلسلے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ گزشتہ باتوں کی مکمل یاد دہانی تو دشوار ہے، اس لیے مختصراً یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی وجہ سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔
قید خانے میں پہنچ گئے، ایک عرصے تک رہے، اور بادشاہ کے خواب کی وجہ سے جب اس کی تعبیر بتلائی گئی تو زندہ سے اور پریزن سے نکلنے کا حق تعالی شانہ نے ایک راستہ کھول دیا۔ اور جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ بادشاہ تحقیق کریں کہ آخر اتنے سالوں ہم قید خانوں میں جو پڑے رہے تو آیا ہم اس کے سلسلے میں ماخوذ اور گناہ گار بھی تھے؟ کوئی الزام ہمارے اوپر جو تھا وہ صحیح بھی تھا یا غلط ہی لگا دیا گیا؟ اور تحقیق کے بعد عزیز مصر تکفیر کی بیوی نے اور دوسری خواتین جو مصر کی تھیں انہوں نے اس بات کا اقرار کر دیا کہ ہم نے سازش سے کام لیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس معاملے میں بالکل بری ہیں، کسی قسم کا ان پر الزام نہیں، اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بے گناہ ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الزامات سے بری فرما کر نہایت وقار اور شان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کر دربار شاہی تک پہنچایا۔ دربار میں جب یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو گئی، لوگ سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بری ہیں اور ان پر کسی قسم کا کوئی الزام اور کوئی تہمت نہیں، نہایت پاک اور پاکیزہ زندگی کے مالک ہیں، کیونکہ آئندہ آپ کو نبی ہونا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ صفائی نہ کی جاتی تو بعد میں جب لوگوں کو آپ دین کی دعوت دیتے تو کوئی بھی الزام لگا سکتا تھا، ادھر ادھر کی بات کر سکتا تھا۔ تو برسر دربار اس بات کی جب اچھی طرح وضاحت ہو گئی تو اب کسی کو انگلی اٹھانے کا کوئی موقع نہیں، صاف ستھرے ہو گئے، پاکیزہ زندگی کا لوگوں کے سامنے بہترین نمونہ آ گیا۔ مظلوم ہو کر اتنے عرصے تک برداشت کرتے رہے، یہ بات بھی سامنے آئی۔ اب کتاب خدا اور قرآن کریم کا یہ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ قرآن پاک نے نقل کیا کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، اس بنا پر کہ نفس تو طبعی اور فطری طور پر نیچرلی خرابیوں کی طرف جلدی چلتا ہے۔ یہاں نفس امارہ کا ذکر آیا ہے۔ مفسرین کرام نے نفس کی 3 اقسام بیان فرمائی۔ ایک ہے نفس امارہ، دوسرا ہے نفس لوامہ، تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ مزاج انسان کا اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ برائی اور خرابی انسان کے مزاج کے اندر موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہو، اس کے سامنے آپ دوسرے بچے کو بٹھا دیجیے،
یہ بچہ جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر محبت کا اظہار کرے گا سامنے والے بچے کے ساتھ تو 2-3 تھپڑے رسید کرے گا. جیسے کہ ایک گدھا دوسرے گدھے کے ساتھ محبت کرنے پر آتا ہے تو لاتوں سے اس کی عزت افزائی کرتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ گدھے کی محبت لات مارنا. تو بچے کے مزاج کے اندر بھی یہ مارنا، چپٹنا، چھیننا پہلے سے موجود ہے. کتنا بھی غلیظ کا بچہ کیوں نہ ہو اور گھر میں اس کے فریج کے اندر جو ہے چاکلیٹس بھری ہوئی ہو، کیڈبریز بھری ہوئی ہو اور اس کے سامنے ایک بچہ ہلکی پھلکی سویٹ کھا رہا ہو تو یہ حملہ آور ہوگا اور اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا. مزاج ہے، طبیعت ہے. اس طبیعت کو تو بدلا نہیں جا سکتا ہے. تو اندر خرابی موجود ہے. تو چھیننا، مارنا، چپٹنا یہ سب کمزوریاں ہیں کہ نہیں؟ اب چھیننے کے بجائے اس کے اندر مزاج پیدا کیا جائے دینے والا، کہ تو چھیننے والا نہیں بنے گا، تو دینے والا بنے گا. اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ برائیاں اندر موجود ہیں اور اچھائیوں کو باہر سے لانا پڑتا ہے اور وہ لانے کے لیے محنتیں درکار ہوتی ہیں. تب جا کر کے اچھائیاں اور خوبیاں پیدا ہوتی ہیں محنتوں کے بعد. مارنے کے بجائے معاف کرنے کا مزاج بنانے کے لیے محنتیں درکار ہے. ورنہ طبی طور پر اس کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، اب یہ ہاتھ کو چکا دینا، معاف کرنے کا مزاج، برداشت کرنے کا، تحمل کرنے کا، صبر کرنے کا مزاج. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان واقع ہوا ہے جھگڑا لو، بات بات پہ جھگڑتا ہے. مزاج ہے جھگڑنے کا، غصے ہونے کا، لیکن غصے کو قبضے میں لے آنا، جھگڑے کے بجائے صلح آشتی کے ساتھ رہنا، اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے فرماتے تھے کہ اندر خوبیاں پیدا ہو جائے اس کے لیے محنتیں ضروری ہیں. اس لیے کہ باہر کی جو چیزیں ہم بنانے کی محنت کرتے ہیں یہ تو باہر رہ جائے گی. آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اینک باہر کی بنی ہوئی چیز ہے، باہر کی رہ جاتی ہے. گھڑی باہر کی بنی ہوئی چیز ہے، باہر ہی رہ جاتی ہے. زائد کپڑے جو ہیں وہ سب باہر کی بنی ہوئی چیز ہے، باہر ہی رہ جاتی ہے. لیکن اندر جو صفات بنی ہوئی ہوں گی اور اندر جو اعمال ہوں گے وہ انسان کے ساتھ اندر جائیں گے. تو خرابیاں جتنی ہیں وہ تمام کو نکالنے کے لیے محنتیں درکار ہے، محنتیں ضروری ہیں. نفس خرابیوں کی طرف بہت آسانی سے چلتا ہے کیونکہ خرابی اس کے مزاج کے اندر داخل ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو جھگڑا ہو رہا ہے دو آدمی کے درمیان تو اس کو جا کے تلقین کرنی پڑتی ہے کہ صبر سے کام لیجیے، ذرا برداشت کیجیے. کسی کو یہ تلقین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہاں ہاتھ آپائی کیجیے، خوب جھگڑا کیجیے، ایسی تلقین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ تو بلا تلقین کے آدمی کر رہا ہے. ہمارے مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے تھے. ایک عورت کو لڑنے کا بڑا شوق تھا. دن میں اگر ایک آدھ دفعہ وہ جھگڑا نہیں کر لیتی تھی تو اس کو سکون نہیں حاصل ہوتا تھا. دن بھر میں اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی سے چلتی لڑائی اس کی ہو جائے. لوگ بھی سمجھ گئے تھے، بہت بچ بچ کے رہتے تھے کہ کسی طرح جھگڑے سے اس سے باز آ جائیں، بچ جائیں. ایک روز اس نے بھی بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی کے ساتھ ہو جائے لڑائی، لیکن ہوئی نہیں.
گاڑا لے کے شام کو واپس آ رہی تھی، کھیت میں سے آ کر کے تھکی ہوئی تھی. 2 بیل جوڑے جاتے ہیں اور پیچھے ایک گاڑا اس کے ہوتا ہے، اس کا نام ہے بیل گاڑا. ہمارے یہاں کی ایک مثل اس کے سلسلے میں مشہور ہے کہ بیل گاڑے کے نیچے جو کتا وہ چلتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بیل گاڑا میں ہی چلا رہا ہوں، حالانکہ وہ تو بیچارے بیل کھینچ رہے ہیں، لیکن نیچے چلنے والا کتا یوں سمجھ رہا ہے کہ اصل میں چلا رہا ہوں بیل گاڑا. وہ بیچاری گھر آئی، ملازم کو کہا کہ میرا یہ بیل گاڑا جو ہے اندر رکھ دے. کھانا وانا کھا کے فارغ ہوئی، پھر ملازم کو کہا کہ پھر نکال بیل گاڑا. ملازم تو جانتا تھا، وہ تو کچھ بولا نہیں، لیکن بیچاری پڑوسن ذرا ہمدرد تھی. اس نے باہر نکل کے ذرا خالی سوال کیا کہ ماں جی کہاں چالا تھا میں ہمارا چاچا آگے نے وہ یا بگڑی خوب لڑائی کی. تو میں نے پوچھوا والی کون؟ અરે મારી તમે થાકીને આવેલા એટલે જરા પૂછ્યું તમને કે ના તું પૂછવા વાળી થાય કોણ તું મને? खूब लड़ाई की, खूब झगड़ा किया, बड़ी ले दूंगी. बेचारी वो माफी मांगती जाती है और ये जो है खूब उसको मलफूजात सुनाती जाती है. और हमारे यहाँ के तो मलफूजात भी मशहूर है. हमारे एक बुजुर्ग तो फरमाते थे कि जो गालियां शुरू हो जाए तो ऐसा मालूम हो कि यहाँ गाली का कोई मुस्तकिल कारखाना है. अब साहब वो जो है खूब लड़ाई की तो वो जो मुलाजिम बेचारा बैलगाड़ा जोड़ रहा था उससे कहा कि હવે કે બળદગાડી આપણી છોડી લાગेंगे એટલે બળદિયાને અંદર મૂક્યા કે આપણે હોદવા જવાના હોતા લડાઈ પણ આ પડોશમાં મળી ગયા, જવાની જરૂર नहीं मिल जाए. तो कहने का मतलब ये है कि झगड़ा जो है वो इंसान के मिजाज और तबीयत के अंदर में दाखिल है, लेकिन अच्छाइयां लाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस फितरत और मिजाज की तरफ इशारा फरमाया और साथ ही ये भी बता दिया कि अल्लाह ताला ने मेरी गुनाह से हिफाजत फरमाई. मैं तो गुनाहों के खप्पर के बीच में था, बिल्कुल गिरफ्तार हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत फरमाई और एक घनावने जुर्म से और ज़लीखा के साथ गैर शरई ताल्लुक से अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया. तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये मेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह का फजल शामिल हाल हो गया तो मैं बच गया. इंसान के अंदर क्या कमाल है? इंसान खुद बना है बेकमाल चीजों से, तो उसमें कमाल आए कहां से? कमालात तो हक़ ताला शानहू की तरफ से मिलते हैं. तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बात का इजहार फरमा रहे हैं कि गुनाह से इतने बड़े बच जाना ये मेरा कमाल नहीं था, ये अल्लाह का फजल शामिल हाल हो गया. और क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया है और नबी की जात को और जिंदगी को गुनाहों से मासूम बनाया गया है, इस बिना पर अल्लाह ताला ने मेरी गुनाह से हिफाजत फरमा ली, मुझे महफूज फरमा दिया. इससे इस बात का पता चला कि अगर कोई अल्लाह वाला, कोई दीनदार, कोई परहेजगार अगर किसी गुनाह से बच जाए तो दिल के अंदर कहीं अपने आप को बड़ा न समझे और यूं न कहे कि मैं अपने कमाल से बच गया, दिल को कहीं बड़ा न करे, यूं कहे कि ये अल्लाह का फजल था कि उसने मुझे महफूज कर लिया, वरना मुझ में कोई ताकत नहीं कि मैं इस गुनाह से बच सकता. कुरान हकीम ने एक जगह फरमाया फला तुज़क्कू अनफुसकुम, तुम अपने नफ्स का तज़किया और अपने नफ्स की बड़ाई मत बयान करो. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि तुम ऐसे दोस्त को जानते हो कि जिसे तुम खाना खिलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, बेहतरीन ड्रिंक पिलाओ, तो ये तुम्हारी मुखालफत पर
اور تم کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائے، اور جب تم اسے ننگا رکھو، بھوکا رکھو، تکلیفیں دو، تب وہ تمہارے کہنے کے مطابق کرتا رہے، تمہارے کنٹرول میں رہے، ایسے دوست کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ تو بڑا خراب قسم کا دوست، بلکہ اسے تو دشمن کہنا چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے نفس کی مثال ہے، اور نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی طرح اشارہ فرمایا، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان ربی غفور الرحیم، اس میں نفس کی جو دوسری دونوں اقسام ہیں ان کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا۔ طبعاً اور فطری طور پر تو نفس کا مزاج ہے امارہ، یعنی برے کاموں کی طرف لے چلنے والا، برے کاموں کی طرف نشاندہی کرنے والا۔ دوسرے نمبر پہ ہے نفس لوامہ، یعنی محنت کرنے سے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، دینداروں کے پاس بیٹھنے سے یہ خوبی حاصل ہوتی ہے کہ جب گناہ ہوتا ہے تو انسان اس پر نادم ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، اور شرمسار ہو کر تائب ہو جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو نفس کو لعنت ملامت کرنے والا بنا دیا کہ اے نفس، تو نے کیا گناہ کر لیا، تو نے کیا جرم کیا، تو نے کیا برائی کر لی۔ جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا اپنے اس گناہ سے، تب تک اس کو چین اور سکون نہیں حاصل ہوتا۔ یہی اصل میں سچی توبہ ہے کہ گناہ کے بعد آدمی کا دل روتا رہے، الحشا علی الخطا، کہ جو خطا اور گناہ ہو جائے تو اس کے بعد دل نادم رہے، شرمسار رہے، جب تک توبہ اللہ کے حضور نہ کر لے وہاں تک اسے چین اور اطمینان نصیب نہ ہو۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ، جس کو باری تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں ذکر فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور سورۃ القیامہ میں نفس لوامہ کا تذکرہ فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ نفس بھی اونچے درجے کا کہلائے گا، لیکن اس سے بھی اعلی درجے کا، جبکہ اس کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے، اللہ کی رضا کا مزاج اس کا بن جائے، اور جن باتوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں نفس انہی سے راضی ہو، اور جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان باتوں سے وہ بھی ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو جو نفوس قدسیہ عطا فرمائے ہیں ان کی مثال ہے نفس مطمئنہ والی، کہ ان کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، ان کو گناہوں سے بچا لیا جاتا ہے، معصوم کر دیا جاتا ہے، بچاتے ہیں، حفاظت فرماتے ہیں، گناہوں سے دور رکھتے ہیں، پاک طینت اور بہت ہی پاکیزہ بناتے ہیں۔ باقی عام طور پر مزاج یا تو نفس امارہ ہے یا پھر نفس لوامہ ہے۔ تو ان ربی غفور الرحیم، غفور میں تو مغفرت کی طرف اشارہ، اور مغفرت ظاہری بات ہے کہ توبہ کے بعد کا نتیجہ ہے، جو نفس لوامہ کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے، اور رحیم کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ سے حضرات انبیاء علیہ السلام کے نفوس کو بناتے ہیں نفس مطمئنہ، اس کی طرف اشارہ فرمایا رحیم کے ذریعے سے۔ یہ تو پہلی آیت کے سلسلے میں آپ کے سامنے تفصیل عرض ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بادشاہ کے سامنے بیان دیا، اور جب یہ بیان دے دیا تو بادشاہ کے یہاں اور بھی آپ کی وقت اور آپ کا مقام بڑھ گیا۔ خواب کی تفصیلات، ایسی تفصیلات جس کا کسی کو علم نہیں تھا، بادشاہ کے سامنے
وہ تمام تفصیلات بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کھول کھول کے بیان فرمائی. جب یہ تفصیل بیان ہو گئی تو پھر بادشاہ نے کہا کہ یوسف تم ہمارے یہاں بڑے معزز، بڑے باوقار، اور تمہارے علم کا بھی ہمیں اندازہ ہوا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، فضل و کمال سے نوازا ہے، پھر اوپر سے پاکیزگی، تقویٰ، یہ تمام دولتوں سے بھی حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو نوازا ہے. کہتے ہیں بادشاہ جو ہے وہ 2 زبانیں نہیں جانتا تھا. ایک تو عبرانی زبان نہیں جانتا تھا، دوسری عربی زبان نہیں جانتا تھا. باقی دوسری سب زبانیں اس کو جانتا تھا اور معلوم تھی. تو اس نے کلام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان تمام زبانوں میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ سب کا جواب اس کی زبان میں دیا. اور اوپر سے مزید 2 زبانیں عربی اور عبرانی جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کہی، جس کو وہ نہیں سمجھتا تھا. اس سے علم کا جو سکہ بیٹھنا چاہیے اس کے دل دماغ پر حضرت یوسف علیہ السلام کا اچھی طرح سے بیٹھ گیا. اب جب تاکیر سامنے آئی کہ بھئی 7 سال تو آنے والے ہیں، بہت اناج ہوگا، غلہ ہوگا، پھر 7 سال ایسے آنے والے ہیں کہ بالکل قحط سالی ہوگی، بالکل سوکھا ہو جائے گا ملک اور کوئی دانہ تک نہیں اگے گا. تو ایسی شکل میں اب کیا کرنا چاہیے، کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، یہ 7 سال کے اناج کو کیسے اسٹور کر کے رکھنا چاہیے تاکہ باقی جو 7 سال آنے والے قحط سالی کے ہیں اس کے اندر یہ غلہ اور یہ جو گرین ہے اس کو پوری طرح چلایا جا سکے اور قوم کو مدد کی جا سکے اور یہ قحط سالی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوئی حفاظتی تدبیر کی جا سکے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تدبیر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہے. جس ذات نے مجھے خواب کی تعبیر بتلائی ہے اسی نے مجھے ان تمام تکلیفوں میں نجات پانے کی تدبیر بھی بتلائی ہے. تعبیر بھی جانتا ہوں اور تدبیر بھی جانتا ہوں، لہذا وہ تدبیر میرے پاس موجود ہے اور میں آپ کو وہ تدبیر بتانے کے لیے بھی تیار ہوں اور الحمدللہ وہ تدبیر کو برتنے کی بھی پوری صلاحیت رکھتا ہوں. اب یہاں فرما رہے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس منصب کے لیے، اس پوزیشن کے لیے مجھے آپ ملک کا وزیر خزانہ بنا دیجئے. لیکن محققین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور فضل کا سکہ تو بیٹھ گیا، بادشاہ نے مان بھی لیا، لیکن اس کے بعد پھر بادشاہ نے کہا کہ 1 سال تک تم ہمارے یہاں شاہی مہمان رہو گے. 1 سال تک شاہی مہمان رکھ کر آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کی گفتار اور رفتار کو بھی پوری طرح دیکھ لینا چاہتا ہے. اور 1 سال رکھنے کے بعد عزیز مصر جو ہے اس کے مقام کے اوپر اور وزیر خزانہ کے مقام پر، فائنانس منسٹر جسے کہتے ہیں، اس کے مقام پر ان کو رکھ دیا. یہ پوسٹ آپ کو دے دیا گیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پوسٹ کے لیے 2 صفات کا ہونا ضروری ہے، 2 کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے. اور وہ 2 کوالٹیز کو قرآن پاک نے یہاں یوں بیان فرمایا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا. وہ یہ ہے انی حفیظ علیم، کہ جو غلہ ہونے والا ہے اس کو کس طرح سے محفوظ رکھنا تاکہ آئندہ 7 سال چل سکے، کس طرح محفوظ رکھنا یہ بھی میں جانتا ہوں. اب وزیر خزانہ کا کام یہ ہے کہ جو چیزیں اس کے پاس آ رہی ہے، جو اسٹاک اس کے پاس ہے، جو رقمیں اس کے پاس ہے، ملک کے مفاد کے لیے اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی آتا ہو، پہلی بات. اور دوسرا یہ کہ جب اسے دینے کا موقع آئے گا تو دینے میں بھی مجھے خیال رکھنا ہے، امانت داری بھی اس میں رکھنی ہے کہ جس کو جتنا دینا ہے اس کو اتنا ہی دیا جائے، بلا وجہ اور صحیح جگہ کے بغیر اسے خرچ نہ کیا جائے. تو بیجا استعمال اور اسراف اور غلط جگہ پہ خرچ سے بچنا اور بچانا
یہ بھی بہت ضروری ہے. تو یہ دونوں کوالٹیز کا تذکرہ فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کا آدھا حسن جو ہے وہ عطا فرمایا. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ انی حسین جمیل، مجھے تو وزیر خزانہ بنا دو اس بنا پر کہ میں بڑا حسین جمیل ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، لہذا مجھے آپ چاہے وزیر خزانہ بنا دیجئے. لیکن یہاں قرآن حکیم نے وضاحت کی کہ یہاں حسین اور جمیل کہنے کے بجائے کیا کہہ رہے ہیں؟ حفیظ علیم، کہ یہ دو کوالٹیز کی ضرورت ہے. تو ایک آدمی بہت خوبصورت ہو لیکن کچھ جانتا ہی نہ ہو، نہ اس کے پاس امانت داری ہو، نہ اس کے پاس علم ہو، تو وہ جس منصب کے لائق ہو سکتا ہے اس کا حسن کچھ کام نہیں آئے گا. منصب الگ چیز ہے، مقام الگ چیز ہے. اس لیے صورت جو ہے اس سے زیادہ حسن سیرت جو ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے. اس لیے شادیوں کے موقع پر بھی حسن صورت اور قبول صورت لڑکی کا ڈھونڈنا یہ تو اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ سیرت کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اور سیرت آپ جو ہے دین کے ذریعے سے حاصل کریں گے. اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بذات الدین تربت یداک. اب ہمارے یہاں ڈوسیاں بیچاری جاتی ہیں وہ تلاش کرنے کے لیے شادی کے واسطے لڑکیاں، تو اب وہ شادی کے لیے لڑکی تلاش کرتی ہے تو گئی کسی کے یہاں تو خوبصورت لڑکی دیکھ لی، پڑھی لکھی ہے کہ نہیں یہ معلوم کر لیا. اس کے بعد آ کے لڑکے کے سامنے اس کے محاسن جتنے تھے وہ بیان کر دیے کہ تیرے واسطے لڑکی تلاش کی ہے، وہ حسن کے اعتبار سے ہزاروں کے اندر ایک ہے، اور وہ اتنی نمازی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کر کے نماز بھی پڑھتی ہے، جمعہ کے دن ذرا پڑھنے بھی بیٹھتی ہے. اس کے نزدیک وہ جمعہ کی نماز فرض ہے. کیا تو کہ مالدار بہت ہے، کیا تو کہ مکان اس کا بہت عالیشان ہے، کیا تو کہ اس کے پاس ڈگری بہت ہے. یہ تمام خوبیاں تو بیان کر دی، لیکن سب سے بڑی خوبی جو قبر میں بھی کام آ سکتی ہے اور جو پل صراط پر بھی کام آ سکتی ہے اور جو دنیا کی زندگی میں بھی کام آ سکتی ہے، اس خوبی کی طرف توجہ نہیں کی. اور وہ خوبی کیا ہے؟ دین والی خوبی ہے. اگر کسی نے حسن کو دیکھ کر نکاح کر دیا، اب حسن بیکار چیز تو نہیں ہے، لیکن خالی حسن کو سامنے رکھا، خدا نہ خواستہ تکلیف آ گئی، کوئی حالات آ گئے اور حسن روانہ ہو گیا تو یہ شادی بھی رخصت ہو سکتی ہے. اگر کسی نے کوئی کمال دیکھا کہ بھئی اس کے پاس آرٹ بہت بڑا ہے، ہاتھ کٹ گیا خدا نہ خواستہ، آرٹ ختم، تو کیا کرو گے؟ بیوی کو روانہ کر دو گے. اس لیے کہا کہ اگر اندرونی خوبی کی مالک ہے، اور سب سے بڑی خوبی کیا ہے مسلمان کی؟ فرمایا دین اس کی سب سے بڑی خوبی ہے. آج تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات عرض ہوں گی. حق تعالی شان ہو سننے سے زیادہ سمجھنے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. اللهم نزل قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم إنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. غفور رحيم. وقال الملك ائتوني
أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. کل گزشتہ حضرت یوسف علیہ السلام دربار شاہی میں جو اپنا بیان دے رہے تھے وہ یہ تھا کہ جس طرح سے مجھے بری قرار دیا گیا اور میں صاف ستھرا الزاموں سے بالکل پاک نکلا، بے داغ میری سیرت اور زندگی نکلی، یہ میرا اپنا ذاتی کمال نہیں بلکہ اللہ تعالی کا فضل و کرم اور اس کا خصوصی انعام تھا۔ اور اسی کے ضمن میں نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، یہ تینوں کی ڈیفینیشن جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں۔ جو 7 سال ڈراؤٹ ہونے والا تھا، سوکھا پڑنے والا تھا، قحط سالی ہونے والی تھی، خواب میں جو بادشاہ کو بتایا گیا اس کے سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت سی ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی بیان فرمائی۔ بادشاہ حیران ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے یہاں کا شاہی مہمان رکھا، درمیان میں ایک سوال کیا کہ یہ جو پرخطر حالات آنے والے ہیں اس سے گلو خلاصی کی، نجات کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ 7 سال کس طرح سے قوم کو اور ملک والوں کو اناج دیں گے؟ یہ تو بھوک سے سب مر جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خزائن الارض کا جو عہدہ ہے وہ میرے سپرد کر دیجیے۔ اس موقع پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حالانکہ یہاں بڑی علمی بحثیں کی ہیں مفسرین کرام نے، لیکن ہم مختصراً چند باتیں اس کے سلسلے میں عرض کرتے ہیں۔ کہ بھئی کوئی عہدہ مانگنا
عہدے کی طلب کرنا یہ تو پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی عہدہ مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تو اس کا معاملہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور اس کی اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں کی جاتی۔ اور جب باصرار لوگ کسی مقام پر اور کسی منصب پر کسی کو فائز کر دیں، وہ انکار کر رہا ہو لیکن لوگ باصرار اس کو اس مقام پر فائز کر دیں، تو وہ اللہ کی طرف سے اسے رکھا گیا، اب اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صاحب نے درخواست کی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ کہا چلنا ہمارے ساتھ۔ حاضر خدمت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے۔ سلام علیہ کے بعد وہ جو صاحب آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضور مجھے آپ یمن کا گورنر بنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں وہ مسواک دبی ہوئی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ جو مانگتا ہے عہدہ ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے، ابو موسیٰ تم کو ہم یمن کے ایک ڈویژن کا گورنر بنا دیتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم تھا کہ آ کے یہ آدمی اس طرح سے گولہ باری کرے گا۔ بعض لوگوں کو بولنے کا سلیقہ اور ادب نہیں آتا، لیکن بھائی اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے بولنے کا بھی طریقہ، زندگی جینے کا بھی طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اہل اللہ کی خدمت میں لوگ جاتے ہیں کہ زندگی کچھ ڈھنگ کی بن جائے، تزکیہ ہو جائے، دل صاف ستھرا ہو جائے۔ قد افلح من تزکا۔ ایک صاحب کو ایک بزرگ کے جوتے سیدھے کرنے کا بڑا شوق تھا لیکن وہ موقع نہیں دیتے تھے، گرمی کا سخت زمانہ تھا۔ وہ جوتے لے کے جا رہے تھے، صحن تھی، مسجد کی بڑی لمبی صحنیں ہوا کرتی تھی پہلے، اور دھوپ اس پر پڑنے کی وجہ سے صحن تپ چکی تھی، بالکل گرم ہو چکی تھی۔ اب بالکل جب صحن میں وہ جوتے رکھنے والے تھے تو یہ حضرت پہنچ گئے خدمت کی غرض سے، کہا حضرت مجھے جوتے آپ کے اٹھانے دیجیے۔ انہوں نے کہا بھائی میں نہیں دیتا جوتے کسی کو، اور آج میں نے طے کیا ہے کہ آپ کے جوتے لے کے رہوں گا۔ ایک ہاتھ سے بڑی زور سے ان کا ہاتھ ٹویسٹ کر دیا انہوں نے، حضرت کی آہ اور اوہ سب نکلی، ہاتھ سے جوتے بھی چھوڑ گئے۔ انہوں نے جلدی سے دونوں جوتے اٹھائے اور لے جا کر وہاں دور رکھ دیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بھائی ادب کرنا چاہتے تھے لیکن دنیا بھر کی بے ادبی انہوں نے کی۔ ادب کرنا ہے تو اس کے لیے بے ادبی کرنا تو ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اہل اللہ کے یہاں ادب کیا ہے وہ جا کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھو ادب سیکھنا ہو تو ان لوگوں سے سیکھو۔ تو خانقاہوں میں جانے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے، اہل اللہ سے نسبت قائم کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ بہرحال ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے حکم فرمایا کہ تم نے نہیں مانگا عہدہ، اس لیے تم جاؤ، یمن کے ایک ڈویژن کے اندر تم کو ہم گورنر بناتے ہیں۔ تو حضرت یہ مانگنے کے لیے تو آیا تھا، آپ مجھے دے رہے ہیں؟ تو فرمایا جو مانگتا ہے عہدہ ہم اس کو نہیں دیتے، جو نہیں مانگتا اس کو دیتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام خود فرما رہے ہیں
کہ یہ عہدہ جو ہے مجھے سپرد کیا جائے تاکہ میں اچھی طرح سے اس کا انتظام کر سکوں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی منصب کے لائق ہو حقیقتاً اور وہ دیکھ لے کہ دوسرا کوئی آدمی ان قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله الخالق لجميع المخلوقات هو الله الرازق لجميع المرزوقات هو الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم علماء کرام، قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہمارے بڑے کی موجودگی میں مجھے کہتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے. بس یوں سمجھیے کہ میرے مخاطب تو صرف آپ حضرات ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے میں بہت زیادہ دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، یہ ہم جو تھوڑی دیر کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور جس میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو ہمارے بعض ساتھی ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے، ان مجلسوں کا فائدہ کیا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہماری غفلت اور یہ ہماری سستی ہے کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد بعض مرتبہ اعلان ہوتا ہے کہ سنت و نوافل کے بعد تمام حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ ایمان اور یقین کی بات ہوگی، تو ہم اس اعلان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، بلکہ یوں سمجھو کہ ایک کان سے اس اعلان کو سنا اور دوسرے کان سے وہ بات نکل جاتی ہے. تو یہ ہماری بہت بڑی غفلت اور بہت بڑی سستی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ورنہ میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ تھوڑی دیر اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سن لیا جائے اس کا کتنا ثواب ہے، اگر ثواب معلوم ہو جائے تو میرے بھائیوں مسجد سے نکلنا بھی آدمی کو مشکل معلوم ہو جائے گا. بہت بڑا ثواب ہے. بخاری اور مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت
میدان حشر قائم ہوگا، جس وقت قیامت کا میدان قائم ہوگا، اور آپ نے یہ سنا ہے اور قرآن کریم کی کئی آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو روئے زمین پر بسنے والا ہر آدمی پریشان ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نفسی نفسی کا عالم قائم ہوگا۔ تو قیامت کے میدان میں سارے لوگ پریشان ہوں گے، سارے لوگ پریشان، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ جو سورج ہے وہ آدمی کے صرف ایک بالش اوپر ہوگا، یعنی ایک بالش سے سورج اوپر ہوگا، جس کی وجہ سے ہر آدمی پسینے میں شرابور ہوگا اور تڑپ رہا ہوگا، پریشان ہوگا۔ تو ایسے وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے یرفعوا علی منابر من نور، جن کو نور کے منبروں پر اٹھایا جائے، یعنی ایسے وقت میں جہاں سارے پریشان ہیں، لیکن اللہ کے کچھ مبارک بندے ایسے ہوں گے یرفعوا علی منابر من نور، جن کو نور کے منبروں پر اٹھایا جائے گا، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے یرفعوا علی منابر من لولو، کہ ان کو موتیوں کے منبروں پر اٹھایا جائے گا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بڑا تعجب ہوا کہ جہاں سارے لوگ پریشان ہوں گے، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو وہاں اللہ کے ایسے کون سے بندے ہوں گے جن کو نور کے منبروں پر اور موتیوں کے منبروں پر اٹھایا جائے گا؟ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، تو پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جن کو نور اور موتی کے منبر نصیب ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے اجتماعوا علی ذکر اللہ وعلی محبتہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور رسول کی محبت پر ان کی باتوں کو سننے کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو سوچو، ہم تو یہاں تھوڑی دیر کے لیے جمع ہو گئے، یہ ہمارا جمع ہونا بہت بڑی بات ہے، اس لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی محبت پر ہم سب کو جمع اس دنیا میں کر دیا، اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم سب کو جمع فرما دے گے۔ اور دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو گزشتہ کل بھی میں نے مسجد میں بات کی تھی، کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہمارے اوپر احسانات ہیں، اللہ کے بہت احسانات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم خدا کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تو بے شمار احسانات ہیں، بلکہ مادی دنیا کو چھوڑ کر اگر ہم ہماری زندگی کو دیکھیں تو اس میں بھی معلوم ہوگا کہ اللہ کے بے شمار احسانات ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، قرآن کریم کہہ رہا باہر کی دنیا کو مت دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ میرے کتنے احسانات تمہارے اوپر ہیں۔ تو اللہ کے تو بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہے، لیکن سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہمارے اوپر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، ایمان کی دولت سے نواز دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہم سب کو اس گھر میں پیدا کر دیا جس گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے۔ ورنہ میرے بھائیو سچ بتاؤ، اب خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کس نے مانگا تھا کہ ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کرنا؟ ہم میں سے کس نے مانگا تھا؟ کسی نے نہیں مانگا، یہ تو بغیر مانگے اللہ کا کرم ہوا کہ ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب تو مانگنا چاہیے کہ اللہ تو بغیر مانگے ایمان والے گھر میں پیدا کر سکتا، اب ہم مانگتے ہیں کہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان والے گھر میں خاتمہ ہو، اور خاتمہ ہو تو اس حال میں خاتمہ ہو کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے ہماری روح نکل جائے۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنت بغیر حساب ولا کتاب، کہ جس کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اگر غور سے دیکھا جائے اور سچی بات اگر پوچھی جائے تو یہ کلمہ تو ہم لوگوں کو مل گیا، کلمہ ہم لوگوں کو مل گیا، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ کلمے والی زندگی مل گئی، لیکن آج تک یہ کلمہ ہمارے قلب کے اندر نہیں اترا، ہمارے دل میں نہیں اترا۔ اور میرے بھائیوں جو چیز دل میں نہیں اترتی ہے تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہ کب ہم سے چھوٹ جائے۔ آج ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمارے گھر والوں نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے دیکھا دیکھی میں ہمارے باپ دادا کو دیکھا تو ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لیکن میرے بھائیوں سچ بات ہے کہ کلمہ ہمارے دل میں نہیں اترا۔ شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر کلمہ ہمارے دل میں اتر گیا ہوتا تو شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا۔ آج شریعت مطہرہ پر عمل کرنا جو ہمیں مشکل معلوم ہوتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے کلمہ سنا، لیکن سنا تو باہر کے کانوں سے، پڑھا تو باہر کی زبان سے، لیکن ابھی تک دل میں نہیں اترا، ورنہ دل میں اتر جاتا تو شریعت کا ہر قانون ہمیں آسان معلوم ہو جاتا، اور شریعت پر عمل کرنا، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنانا آسان ہو جاتا۔ ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ کوئی اللہ والے کسی بستی میں رہا کرتے تھے،
کوئی اللہ والے کسی بستی میں رہا کرتے تھے اور انہوں نے ایک طوطا پال کر رکھا تھا. طوطا تو آپ جانتے ہوں گے. ایک طوطا پال کر رکھا تھا اور طوطا ایک ایسا پرندہ ہے کہ اس کو جو سکھایا جائے وہ زبان سے کہنا شروع کر دیتا ہے. اس کی تھوڑی مشق ہو جاتی ہے, تمرین ہو جاتی, تو اس کے بعد وہ طوطا اپنی زبان سے کہنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک واقعہ لکھا ہے کہ کوئی اللہ والے تھے, انہوں نے ایک طوطا پال کر رکھا تھا اور اس کو کلمہ سکھایا. اب بس اب وہ طوطے کا حال یہ تھا کہ وہ جب چاہے تب کلمہ پڑھتا. کوئی گھر میں مہمان آتا تو کلمہ پڑھتا, کوئی جاتا تو کلمہ پڑھتا, صبح ہوتی تو کلمہ پڑھتا, رات ہوتی تو کلمہ پڑھتا. مطلب وہ طوطے کی پوری 24 گھنٹے کی زندگی ایسی ہو گئی کہ وہ کلمہ ہی کلمہ پڑھتا رہتا تھا. اب ایک مرتبہ اس واقعے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ طوطے کا جو پنجرا تھا وہ پنجرا کھلا رہ گیا اور کوئی بلی تاک میں بیٹھی تھی. اس بلی نے اس طوطے پر حملہ کیا. جب اس بلی نے اس طوطے پر حملہ کیا اور طوطے کے جب گلے کو پکڑ لیا تو طوطے کی جو اندر جو آواز تھی, اصل جو آواز تھی, یعنی طوطے کی جو اصل آواز, جو ٹہ ٹہ آواز آتی ہے, وہ باہر نکلنے لگی اور بس طوطا ختم ہو گیا. اس نے اپنی جان دے دی. اب وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے یہ پورا منظر دیکھا کہ جب بلی نے حملہ کیا تو طوطے نے اپنی اصلی آواز کو باہر نکالا اور ختم ہو گیا. بس وہ اللہ والے رونے لگے. اتنا روئے کہ پورے محلے والے جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کیوں رو رہے, ایک طوطا مر گیا, اگر آپ کہے تو ایسے 1000 طوطے ہم لا سکتے, ایک طوطے کے مرنے پر آپ اتنا کیوں روتے. تو اللہ والے نے جواب دیا, جو مجھے اصل بات بتانی ہے کہ اس اللہ والے نے جواب دیا کہ طوطے کے مرنے پر میں نہیں روتا. اس طوطے کے مرنے پر میں نہیں روتا, میں اس لیے روتا ہوں کہ طوطا زندگی بھر کلمہ پڑھتا تھا لیکن موت کے وقت اصلی آواز باہر آ گئی. تو اللہ والے کہنے لگے کہ مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم بھی کلمہ پڑھتے, جب سے پیدا ہوئے تب سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن چونکہ کلمہ اندر اترا نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب موت کا حملہ ہو تو اصل آواز باہر نکلے اور کلمہ رخصت ہو جائے. اور اصل آواز کیا نکلے گی؟ وہی دکان, کاروبار, مال, دولت, یہ آواز موت کے وقت باہر آئے گی. اور جو کلمہ طیبہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امانت کے طور پر جو چیز دی تھی, وہ امانت کہیں ہم سے غائب نہ ہو جائے. تو میرے بھائیوں, یہ بات بالکل سچ ہے کہ موت کے وقت اصلی آواز باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر ہم نے ہمارے دل کے اندر دنیا کو بٹھا کر رکھا ہے تو یقین مانو کہ یہ دنیا باہر آئے گی, موت کے وقت باہر آئے گی. اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دنیا کمانا کوئی خراب چیز نہیں ہے, دنیا تو کمانا چاہیے, خوب کمانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے مالوں میں خوب برکت نصیب فرمائے. دنیا کمانے سے شریعت نے کبھی نہیں روکا, مال کمانے سے شریعت نے کبھی نہیں روکا, بلکہ قرآن کریم نے جہاں مال کا تذکر آیا تو مال کی جگہ پر قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا خیر. یعنی قرآن کریم نے مال کو خیر سے تعبیر کیا. معلوم ہوا کہ مال تو بہت اچھی چیز ہے. بلکہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ عمرو بن عاص میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا. تو حضرت عمرو بن عاص بہت خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول مجھے یاد کر رہے تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول میرا کیا کام ہے؟ اس لیے روایت میں آتا ابھی 15 روز ہوئے تھے اسلام قبول کر کے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمرو بن عاص میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا. تو عمرو بن عاص خوش ہو گئے, کہنے لگے اللہ کے رسول میرا کیا کام ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ مجھے ایک لشکر تیار کرنا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا کمانڈر میں تم کو بنا دوں. بس حضرت عمرو بن عاص خوش ہو گئے کہ مجھے اللہ کے رسول کمانڈر بنائیں گے. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ عمرو بن عاص میں تمہیں اس لیے کمانڈر بنانا چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اور جا کر مقابلہ کرو, انشاءاللہ تم جیت جاؤ گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ خوب مال نصیب کرے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ تم مالدار بن جاؤ. بس عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا, جب یہ جملہ سنا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے میرا جی چاہتا ہے کہ تم مالدار بن جاؤ, عمرو بن عاص رونے لگے, کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ میں مالدار بن جاؤں. میں نے تو اسلام قبول کیا تھا آپ کی محبت پر اسلام قبول کیا تھا, میں مالدار بننے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اس لیے اللہ کے رسول مجھے ایسا مت کہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنا اچھا جواب دیا. کہنے لگے عمرو بن عاص نہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں مالدار دیکھوں. اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح, کہ اگر اچھا مال اچھے آدمی کے پاس آ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی. تو میرے بھائیوں, مال کمانا یہ تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مال کمانے میں کوئی حرج نہیں, لیکن جو اصل بات ہے کہ کہیں دنیا کمانے میں ہم اتنے منہمک نہ ہو جائے, دنیا کمانے کے اندر ہم اتنے اندر نہ اتر جائے کہ ہم اپنے کلمے کا بھی سودا کرتے تھے, ہم اپنے دین کو بھی بیچ دیں. اور آج یہی حال ہو گیا.
آج میرے بھائیوں یہی حال ہو گیا کہ ہم دنیا میں نکلے تو اتنے اندر نکلے کہ آج غیروں کا طریقہ ہمیں پسند آ گیا اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا. میرے بھائیوں ورنہ تعلیم لینا، مال کمانا یہ کوئی بری چیز نہیں تھی، لیکن وہ بری اسی وجہ سے ہو گئی کہ آج ہم لوگوں نے اس کا استعمال بہت غلط طور پر کیا. بہت غلط طور پر ہم نے استعمال کیا کہ ہم جب دنیا میں گئے، ہم جب کاروبار کی زندگی میں آئے تو ہم نے ہماری جوان لڑکیوں کو بھی دکان پر بٹھانا شروع کر دیا. ہم نے ہماری جوان لڑکیوں کو کمانے کے لیے دکان پر بٹھانا شروع کر دیا. اب میرے بھائیوں سوچو کہ شریعت میں مال کمانے کی اجازت تھی، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے. کیا یہ حد ہوتی ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو بے حیا کریں، ہم اپنی لڑکیوں کو بے پردہ کریں، ہم اپنی لڑکیوں کو اس کی اجازت دیں کہ وہ دوسرے مردوں کے ساتھ کھل کر باتیں کریں؟ میرے بھائیوں اگر یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارا کمانا بھی حرام ہو جاتا ہے. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات کہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرأة كلما كانت خفیۃ كان دینها اسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عورت جب تک چھپی رہے گی، اپنے گھر میں رہے گی، اس کے ایمان اور اسلام کی حفاظت ہوتی رہے گی، اور جب وہ باہر ہو کر بے پردہ نکلے گی تو اس کے ایمان اور اسلام کی پھر کوئی گارنٹی باقی نہیں رہتی. تو میرے بھائیوں یہ سب سوچنے کی چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آتے ہیں اور آ کر بس یہ کہتے ہیں کہ دین اختیار کرو، دین اختیار کرو. میرے بھائیوں کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ صرف دین اختیار کرو. ہم تو کہتے ہیں دنیا بھی کماؤ، لیکن اتنی درجے میں دنیا کو رکھو کہ اس کی وجہ سے آپ کے دین کے اوپر اثر نہ پڑے. آپ دکان پر بیٹھو، آپ کاروبار کرو، آپ سب کچھ کرو، لیکن میرے بھائیوں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تو مت چھوڑو. ہمارے آقا جو طریقہ لے کر آئے تھے آج اس کے چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم سب پریشان ہیں. آج ہمارا پورا معاشرہ پریشان. ورنہ میرے بھائیوں سچ بتاؤ اللہ نے دینے میں کون سی کس کی کمی رکھی؟ اللہ نے سب کچھ دیا، کھانا پینا پہننا، انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا انتظام فرمایا. لیکن چونکہ ہم نے رسول کے دامن کو چھوڑا تھا اس لیے ہم سارے کے سارے پریشان نظر آتے. آج سچ پوچھو آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن دل میں چین اور سکون اس کو نہیں. دل میں چین اور سکون نہیں. باہر دکان پر جاتا تو بھی پریشان، اور آدمی سوچتا ہے کہ گھر جاؤں گا تو چین ملے گا، لیکن گھر جا کر بھی وہ پریشان رہتا. 24 گھنٹے کی زندگی مسلمان کی پریشانی کے عالم میں گزرتی. حالانکہ اللہ نے مال دولت اولاد سب کچھ خدا نے دیا ہے، لیکن چونکہ رسول کا سہارا نہیں ہے اس سے پریشانی. اور میرے بھائیوں یاد رکھو یہ مسلمان اس وقت تک روتے رہیں گے جب تک کہ اپنے رسول کے دامن کو نہیں تھامیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ، حالانکہ اس میں کوئی عقل بھی نہیں ہوتی، کوئی سمجھ بھی نہیں ہوتی، وہ اٹھنا بھی نہیں جانتا، بیٹھنا بھی نہیں جانتا، چلنا بھی نہیں جانتا، وہ بستر ہی پر پاخانہ بھی کر دیتا ہے، چھوٹا سا بچہ. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھوٹے سے بچے کو اگر ماں گود میں لے لے تو خاموش ہو جاتا ہے، اور اگر ماں اپنا ہی جو بچہ ہے وہ کسی اور عورت کے ہاتھ میں دے دے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی دیر تک اس کو ماں نظر نہیں آئے گی تو وہ چھوٹا سا بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ یہاں بھی ماں ہے، وہ بھی ایک عورت ہے، اور ماں نے جس کے ہاتھ میں دیا وہ بھی عورت ہے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ دوسری عورت کے گود میں جب وہ بچہ جاتا تو اس کو کانٹے تو نہیں چبھتے؟ کانٹے تو نہیں چبھتے نا. ماں کی گود بھی گود ہے اور دوسری عورت کی گود بھی گود ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھوٹا بچہ اگر ماں کو تھوڑی دیر کے لیے نہ دیکھے تو رونا شروع کرتا. اب اس کے سامنے آپ کھلونے لے کر آؤ، اس کے سامنے آپ کوئی بھی چیز لے کر آؤ، تھوڑی دیر تک چپ رہے گا پھر رونا شروع کر دے گا، تھوڑی دیر چپ رہے گا پھر رونا شروع کر دے گا. ہاں، اور اگر ماں آ جائے اور ماں اگر اس کو کچھ نہ دے صرف اپنے گلے سے لگا لے تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک تعلق ہے، وہ ایک تعلق ہے. ماں اور بیٹے کا ایک ایسا تعلق، ایک ایسا ہلکا سا وائر جوائنٹ ہوا ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو ماں کو سکون ملتا، اور بچہ جب اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو بچے کو سکون مل جاتا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بس یہی تعلق ہے امتی میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں. یہی ایک ہلکا سا وائر جڑا ہوا ہے امتی کے دل کے ساتھ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ یاد رکھو کہ اگر اس طریقے پر عمل کرنا شروع کر دو گے جو ہمارے آقا کا طریقہ ہے تو رونا بند ہو جائے گا، ورنہ زندگی پر بھٹکتے رہو گے سہارا نہیں ملے گا. زندگی پر بھٹکتے رہو گے سہارا نہیں ملے گا. میرے بھائیوں اس لیے اس کا پورا ارادہ کرنا چاہیے کہ دیکھو ہماری زندگی ایسے بن جائے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. آج بڑے افسوس کے ساتھ ایک اور بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ آج ہم لوگوں کا حال ایسا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرو، طریقے پر عمل کرو، یہ پہلے آوازیں اٹھا کرتی تھی، اور آج تو ایسا معاملہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنے کے بعد ہمیں شرم آ جاتی ہے.
میرے بھائیوں اب سوچو کہ وہ امتی بن سکتا ہے جو اپنے نبی کے طریقے کو دیکھ کر شرماتا ہو؟ بھائی آج پوچھو کہ تم ایسا اپنا چہرہ بنا دو جیسے چہرہ رسول کا تھا، تم ایسے کپڑے پہنو جیسے کپڑے رسول کے تھے، تم ایسے زندگی گزارو جیسے زندگی رسول کی تھی، تم اپنے گھر میں شادی بیاہ ایسے کرو جو سنت طریقہ ہے، تم کھانے بیٹھو سونے جاؤ تو ایسے کھاؤ اور ایسے سو جیسے رسول کا طریقہ۔ تو میرے بھائی مسلمان کیوں کرتا؟ آپ نے کبھی سوچا کہ کیوں نہیں کرتا؟ اس کو کہو چہرہ رسول کی طرح بنا تو کیوں نہیں بناتا؟ کیا اس کے بنانے میں کوئی بیماری آ جاتی؟ اس کو کوئی بیماری نہیں آتی، بس اس کو شرم آتی کہ یہ ماحول یہ زمانہ ایسا ہے جو مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمیں دنیا کا قانون نبھانا ہمیں آتا ہے، ہمیں ماحول کو نبھانا آتا ہے، ہمیں اپنے خاندان کو نبھانا آتا ہے، لیکن ہمیں اپنے رسول کے دل کو نبھانا نہیں آتا ہے، اپنے رسول کے طریقے کو نبھانا ہمیں نہیں آتا۔ تو میرے بھائیو آج تو بڑے عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے میں آج مسلمان شرماتا ہے۔ میرے بھائیو بتاؤ اس کو امتی کہہ سکتے ہیں جو اپنے نبی کے طریقے کو اختیار کرنے سے شرماتا ہو؟ شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجالس لکھی گئی اس میں ایک مرتبہ ہے کہ شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب مثال پیش کی کہ دیکھو ہم بازار میں فروٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ہم بازار میں جب فروٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں وہ تو معمولی قسم کا فروٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اگر تھوڑا سا داغ ہو، کوئی دھبا لگا ہوا ہو تو ہم اس فروٹ کو نہیں خریدتے۔ نہیں خریدتے کہ نہیں؟ ہم دکان پر جائیں گے، جا کر اٹھائیں گے، سمجھو ہم نے کوئی ایک ایپل اٹھا لیا اور اس کے بعد اس کو دیکھا تو معلوم ہے کہ اس پر کوئی کالا نشان لگا ہوا تو ہم اس کو واپس رکھ دیتے۔ شاہ وسیع اللہ نے بڑی عجیب و غریب مثال لکھتے ہیں کہ دنیا کا ایک معمولی پھل اس پر اگر کوئی کالا دھبا آ جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، تو سوچو قیامت کے میدان میں یہ امتی جب گناہوں کے دھبے لے کر جائے گا تو رسول اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ میرے بھائیوں ہمارا تو چہرہ بھی دیکھو تو سنت کے خلاف، ہمارا لباس بھی دیکھو تو سنت کے خلاف۔ آج آپ سچ بتاؤ ہمارے یہاں پر جو پیسے استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی سنت کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں پر بہت فضول خرچی ہوتی ہے، مسلمانوں کے یہاں بہت فضول خرچی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شادی ہوتی ہے تو اس میں ہزاروں کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں، فضول خرچی کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، ہم نے اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں ہمارے یہاں تو کمپٹیشن ہوتے، مقابلے ہوتے، یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ فلاں نے اپنے لڑکے کے نکاح میں اتنے روپے خرچ کیے تو میں اسے ڈبل روپے خرچ کر کے بتاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں یہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ نہیں، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے نکاح ہی غلط ہوتے ہیں، اس کی بنیاد ہی غلط ہوتی ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں بیوی کو بھی چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مسلمان معاشرے میں کہیں طلاق کے واقعے، کہیں یہ واقعہ کہیں وہ واقعہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں اس کی وجہ یہ ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤونۃ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس نکاح میں برکت سب سے زیادہ ہوگی اور اس نکاح میں میاں بیوی کے درمیان میں جوڑ سب سے زیادہ ہوگا جہاں روپیے پیسے کم خرچ کیے گئے۔ اور میرے بھائیوں رسول کا جب حکم آ گیا اس کے خلاف کرو گے تو ظاہری بات ہے بھٹکنا ہی بھٹکنا ہے۔ اب آج ہم یہ سوچتے رہے کہ کیوں نکاح ٹوٹ گئے، کیوں طلاق ہو گئی، تو میرے بھائیو آپ جتنا بھی سوچتے رہو آخر میں یہی نکلے گا، لڑکے والے کہیں گے لڑکی کا قصور، لڑکی والے کہیں گے لڑکے کا قصور، لیکن قصور اس کا ہے کہ ہم نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کام کیا تھا۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھو انسان جب سے بالغ ہو جاتا ہے، مسلمان جب سے بالغ ہو جاتا ہے اس کے اوپر دو قسم کے حق واجب ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی وہاں بھی ایک مسجد میں نے یہ بات رکھی تھی کہ مسلمان جب بالغ ہو جاتا ہے اس کے اوپر دو حق واجب ہو جاتے، ایک حق تو ہوتا ہے اللہ کا اور ایک ہوتا ہے بندوں کا حق، اور دونوں حق کا ادا کرنا ضروری ہے، بلکہ اس میں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حق میں اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن بندے کے حق میں ہم نے غلطی کی تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اس پورے دین کو سمجھنا ہے۔ آج عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیا بس کافی ہو گیا، روزے رکھ لیا کافی ہو گیا۔ میرے بھائیوں میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، بلکہ نماز کا جس نے انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا۔ روزے رکھنا فرض ہے، جس نے انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہے، لیکن میرے بھائیوں اسلام صرف نماز اور روزے کا تو نام نہیں، اسلام نام اس کا بھی ہے کہ آپ ایک ایک کا حق ادا کرو، اللہ کا بھی حق ادا کرو اور بندوں کا بھی حق ادا کرو۔ آج میں
میں کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو لڑکا تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہے, تھوڑا بہت لکھ لیتا ہے, اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا, تھوڑا دکان میں آنا جانا چلنا شروع کر دیتا, تھوڑے پیسے ہاتھ میں آ جاتے, تو بتاؤ سب سے پہلے وہ حق اگر توڑتا ہے تو اپنے ماں باپ کا حق توڑ دیتا ہے, اپنے والدین کے حق کو پامال کر دیتا ہے. حالانکہ والدین کی اطاعت کرنا, فرما برداری کرنا کتنا ضروری. قرآن کریم نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. دیکھو قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھو, قرآن کریم کہہ رہا عند الکبر, اگر بڑھاپے میں تمہارے ماں باپ پہنچ جاوے یا ماں باپ میں سے ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جاوے تو اس جوان لڑکے کو چاہیے فلا تقل لہما اف, ماں کے سامنے اف بھی نہ کرے, ماں کے سامنے اف بھی نہ کرے. اور آج میرے بھائیوں سوچو, میرے جوان بھائی خصوصاً اس بات کو سوچو کہ آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. تفسیر مظہری میں ایک روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, میرا معاملہ ایسا ہے کہ میرے والد غلطی پر ہے اور میں حق پر ہوں, پھر میں اپنے والد کی اطاعت کروں یا نہ کروں. دیکھو کیسا عجیب و غریب سوال پوچھا. صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں حق پر ہوں, میرے والد غلطی پر ہے, اور اللہ کے رسول کو پورا معاملہ بھی بتایا. تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تمہارے والد غلطی پر ہے, آپ حق پر ہے. پھر کہنے لگے پھر میں اطاعت کروں یا نہ کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر وہ تمہیں کفر پر مجبور کرے تو ان کی اطاعت مت کرنا, لیکن دنیا میں ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. بلکہ ایک روایت میں آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر باپ غلطی میں اپنی اولاد کو مار دے تو اولاد کے لیے ضروری ہے کہ باپ سے معافی مانگ لے. اب آپ سوچو کہ اولاد کو غلطی سے اگر مار لیتا پھر بھی اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ باپ سے معافی مانگے. اور قرآن کریم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر ہو پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ تمہارا فرض ہے. قرآن کریم نے فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا, کہ ماں باپ اگر کفر پر مجبور کرے تو بس اس معاملے میں ان کی اطاعت مت کرو, ورنہ ان کے ساتھ جیسا اس نے سلوک کرنا یہ تو تمہارے لیے فرض اور ضروری ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں ماں باپ کا درجہ بڑا عظیم درجہ. آج ہمارے بھائیوں نے اور ہماری جوان بہنوں نے یہ سمجھا کہ ماں باپ کے حق کو کچھ بھی نہیں سمجھا. شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, ایک حدیث کا مفہوم بتایا ہے کہ ماں باپ کو اگر کسی نے ستایا, میرے بھائیو اس بات کو غور سے سنیں, ماں باپ کو اگر کسی نے ستایا تو بہت سارے آدمی گناہ کرتا ہے, لیکن گناہوں کی سزا ہو سکتا اللہ تعالیٰ دے اور ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے. لیکن ماں باپ کو ستانے کی سزا اللہ مرنے سے پہلے دنیا میں دے دے گا. یہ روایتوں میں آتا کہ ماں باپ کو ستانے کی سزا مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے گا. اور اس پر شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بھی لکھا, وہ خود لکھتے ہیں شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ کے ایک بیٹا تھا, وہ اپنے باپ کو مار رہا تھا اور گھسیٹ رہا تھا. اس کو ایک بیٹا اپنے باپ کو مار رہا تھا اور مار کر اس کو کھینچ رہا تھا اور گاؤں کے اندر مارتے ہوئے لے جا رہا تھا. ایک درخت آیا, اس باپ نے اس درخت کو پکڑ لیا اور کہنے لگا بیٹا اب مارنا مجھے بند کر دے, اس لیے کہ میں بھی اپنے باپ کو مارتا ہوا یہیں تک لایا تھا. میرے بھائیو سوچو, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے گناہوں کی سزا اللہ اگر چاہے تو دے, اللہ چاہے تو معاف کر دے, بلکہ اس کریم ذات سے امید ہے کہ اللہ معاف ہی کر دیں گے. لیکن ماں باپ کو جو ستایا ہوگا مرنے سے پہلے اس کی سزا دنیا ہی میں بھگتنا پڑے گی. اور آتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ ماں باپ کو ستانے کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمے سے محروم کر دیتا ہے. موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمے سے محروم کر دیتا ہے. تنبیہ الغافلین میں علامہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت لمبی روایت لکھی ہے ایک صحابی کے بارے میں جن کا نام ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے درجے کے صحابی, ان کے بارے میں جو صفات آئی ہے تو شروع میں آتا ہے کان قائم اللیل و صائم النہار. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں یہاں تک روایتوں میں لکھا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد کبھی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ بالغ ہونے کے بعد کبھی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی. اور حضرت علقمہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسلسل نفل روزے رکھا کرتے تھے, نفل روزے رکھا کرتے تھے, راتوں کو خدا کے سامنے رویا کرتے تھے. لیکن انہی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت قریب آیا اپنے بستر پر تھے اور کوشش کرتے تھے کہ زبان سے کلمہ پڑھے لیکن کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا. بستر پر سے روایت کے الفاظ ہے یتقلب من جنب الى جنب ولا تجری الکلمۃ علی لسانہ, کہ کبھی دائیں کروٹ جاتے کبھی بائیں کروٹ جاتے, یعنی اپنے بستر پر مچھلی کی طرح تڑپتے تھے اور کوشش کرتے تھے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زبان سے کلمہ پڑھے لیکن کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا. آتا ہے کہ جو صحابہ کرام قریب میں کھڑے تھے وہ حیران ہو گئے, سوچنے لگے کہ علقمہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ इतने बड़े तहज्जुद गुजार, इतने बड़े नवाफिल रोजा रखने वाले और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखने वाले, अल्लाह के रसूल की मजलिस में आने जाने वाले, क्या बात है कि इनकी जबान पर कलमा अदा नहीं होता। बस साहब किराम को बड़ा ताज्जुब हुआ तो सीधे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर कहा कि अल्लाह के रसूल ऐसा मामला है कि अलकमा कोशिश करते कलमा पढ़ने की, लेकिन कलमा जबान से अदा नहीं होता। मेरे भाइयों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल पूछा, लहू उम्मुन हय्युन, कि क्या उनकी माँ जिंदा है, क्या अलकमा की माँ जिंदा है। अब मेरे भाइयों, साहबा किराम ने बताया कि हाँ माँ जिंदा है और बहुत बुरी हो चुकी है और फला घर में रहती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को बुलाया और बिलाल को बुलाने के बाद कहा कि देखो तुम उस घर में चले जाओ और अलकमा की वालिदा से इजाजत मांगो कि अगर वो मेरे पास आ सकती है तो मेरे पास आ जाए, वरना मैं खुद उनकी वालिदा के पास चलता हूँ। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये पैगाम लेकर जब उस बुढ़िया माँ के पास गए तो वो बूढ़ी माँ कहने लगी कि जब अल्लाह के रसूल ने मुझे बुलाया है तो मैं खुद आऊंगी, मैं ये तकलीफ नहीं दूंगी कि अल्लाह के रसूल मुझे मिलने के लिए आए। बस वो बूढ़ी माँ आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। जब अल्लाह के रसूल के पास आई है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल उस माँ से पूछा, कैफ़ इब्नु की अलकमा, तेरे बेटे अलकमा का क्या हाल था, तुम्हारे बेटे अलकमा का क्या हाल था। बस वो बुढ़िया माँ रोने लगी। वो बुढ़िया माँ रोने लगी और रोकर कहने लगी कि मेरे बेटे अलकमा तो बहुत अच्छे थे, खुदा की इताअत करने वाले, फरमा बरदारी करने वाले, नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, बहुत अच्छे थे। बस एक कमी थी मेरे बेटे के अंदर कि जब उसकी बीवी की बात सामने आती और मेरी बात सामने आती, बीवी की बात को मान लेता और मेरी बात को ठुकरा देता था। बस एक कमी थी मेरे बेटे के अंदर। रिवायत के अल्फाज है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कसम खाकर कहा कि खुदा पाक की कसम, आज मेरी दुआ भी अलकमा को काम नहीं आएगी जब तक कि उसकी माँ की माफी नहीं हो जाती। अल्लाह के रसूल कहने लगे कि अगर आज मैं दुआ भी करूं अलकमा के लिए, लेकिन आज मेरी दुआ भी, रसूल की दुआ भी आज अलकमा के हक में काम नहीं आएगी जब तक कि उसकी माँ की दुआ इसको न लग जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुढ़िया माँ से कहा कि तू अपने बेटे को माफ कर दे। उस बुढ़िया माँ से कहा कि तू अपने बेटे को माफ कर दे, तू माफ कर दे कि तेरे बेटे को कलमा नसीब हो जाएगा। तो बुढ़िया माँ कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मैंने सारी चीजें माफ कर दी, लेकिन ये गलती मैं माफ नहीं कर सकती। मैंने सब कुछ माफ कर दिया। वो माँ थी, कहने लगी मैंने सब कुछ माफ कर दिया, अलकमा ने जितना मुझे सताया वो सब माफ है, लेकिन ये जो गलती होती थी कि बीवी की बात को मानता, मेरी बात को छोड़ देता, इसको मैं माफ नहीं करूंगी। बस जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो बुढ़िया माँ माफ नहीं करती, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को कहा कि अभी जंगल में चले जाओ। देखो अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, हालांकि रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के रसूल कह रहे, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कह रहे कि बिलाल जंगल में जाओ और लकड़ियां काट कर लाओ और मेरे सामने लकड़ियों को जलाना शुरू करो। और लकड़ियां जब जलने लगे और आग ऊपर भड़कने लगे तो अलकमा को बिस्तर से उठाओ और मेरे सामने आग में जला दो। अलकमा को बिस्तर से उठाओ और मेरे सामने आग में जला दो। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमला कहा तो माँ करीब में बैठी थी, कहने लगी अल्लाह के रसूल, आप मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने जला दोगे। इसलिए कि माँ होती, कैसा भी बेटा हो, लेकिन माँ उसको हमेशा अपने गले से लगा लेती। अब वो माँ कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी, मैं कैसे देखूंगी कि मेरे बेटे को आग में जलाया जाता, ये मैं नहीं देख सकती। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि दुनिया की आग में तेरा बेटा जल जाए अच्छा है, इसके मुकाबले में कि कल जहन्नम की आग में उसको जलाया जाए। बस वो माँ ने जब ये जुमला सुना, माँ की ममता जोश में आ गई, माँ की रहमत जोश में आई। माँ ने 3 मरतबा कहा कद आफौतु, कद आफौतु, कद आफौतु, मैंने मेरे बेटे को माफ किया, मैंने माफ किया, मैंने माफ किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को कहा देखो अलकमा का क्या हाल है। हजरत बिलाल गए, थोड़ी देर के बाद वापस आए और कहने लगे खुदा पाक की कसम, मैंने अपने कानों से सुना कि अलकमा कलमा पढ़ रहे थे। मैंने अपने कानों से सुना कि अलकमा कलमा पढ़ रहे थे और कलमा पढ़कर उनकी वफात हो गई। उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे, हजरत अलकमा का जहाँ जनाजा रखा हुआ था वहाँ अल्लाह के रसूल गए और उसके बाद में कब्रिस्तान तक जनाजे को ले जाया गया। जब कब्र के अंदर हजरत अलकमा को रखने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से एक जुमला कहा कि देखो अपने माँ बाप को राजी कर लो तो खुदा राजी हो जाएगा, माँ बाप को नाराज करोगे तो खुदा भी तुमसे नाराज हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये सोचने का मकाम है आज। ये तो सिर्फ मैंने अभी वालिदैन के हक के बारे में कहा, वरना आदमी सोचे कि आज उसने कितनों के हक को दबा कर रखा। मेरे भाइयों, एक रिवायत में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि मिस्कीन कौन है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा कि मिस्कीन कौन है, मन हुआ मिस्कीन, मिस्कीन कौन? सहाबा किराम कहने लगे कि मिस्कीन वो है लैसा इंदहु दिरहमुन वला दीनारुन, जिसके पास रुपये पैसे न, वो मिस्कीन है, वो गरीब। और हमें भी अगर कोई पूछे तो हम भी यही जवाब देंगे कि भाई गरीब कौन है, तो हम कहेंगे जिसके पास रुपया पैसा नहीं है वो गरीब है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि बताओ मिस्कीन कौन है, तो सहाबा ने कहा जिसके पास रुपये पैसे न हो वो मिस्कीन। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, मिस्कीन वो नहीं है, मिस्कीन वो है कि कयामत के मैदान में जिसके पास नमाजें होगी, जिसके पास रोजा होगा, जिसके पास हज होगा, जिसके पास सब नेकियां होगी, लेकिन किसी का हक दबा दिया होगा तो अल्लाह ताला वो सारी नेकियां उसको दे देंगे और उसके गुनाह उसके ऊपर डाल देंगे। ये सबसे बड़ा मिस्कीन होगा कयामत के मैदान में, कयामत के मैदान में सबसे बड़ा मिस्कीन होगा। तो मेरे भाइयों सोचो, आज हमने भी अगर किसी के हक को दबाया है तो पहले हक अदा करो, फिर देखो खुदा को राजी करो, फिर खुदा को राजी करो। बल्कि एक रिवायत में तो यहाँ तक आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान के हक को नहीं अदा किया होगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को आसमान तक भी नहीं ले जाते, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को आसमान तक भी नहीं ले जाते। वो पुकारता है और अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आती कि पहले हक अदा कर, बाद में मेरे पास पुकारने के लिए आना। तो मेरे भाइयों ये सारी चीजें सोचना है। आज हमें जहाँ खुदा का हक अदा करना है वहाँ अपने बच्चों का भी हक अदा करना जरूरी है। हम देखिए, हमारी बहनों का कोई हक हमारे ऊपर नहीं, हमारे भाइयों का कोई हक हमारे ऊपर नहीं, किसी यतीम का हमारे ऊपर कोई हक तो बाकी नहीं। हमारे माँ बाप का हमें हक अदा करना है और माँ बाप का हक सबसे अच्छा अदा ये करना कि माँ बाप के साथ उसमें सलूक करो। और मेरे भाइयों, अगर हमने उनको नाराज किया है तो माफी मांगकर उनको राजी कर लो। देखो, माँ बाप बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं, माँ बाप जो है उनको मनाने के अंदर वक्त नहीं जाता, लेकिन माँ बाप को राजी कर लो। वरना मेरे भाइयों, ये रिवायत में आता है कि अगर माँ बाप इस हाल में चले गए कि वो तुमसे नाराज थे तो समझो कि हमारा मामला भी खराब हो जाएगा, हमारा मामला भी खराब हो जाएगा। तो माँ बाप को राजी कर लो। इसीलिए तो कुरान करीम में आया वक़्फ़िर लहुमा जनाह दुल्ली मिनर रहमा, कि माँ बाप के सामने बिल्कुल नरम बन जाओ, माँ बाप के सामने तवाज़ु करो, आजिज़ हो जाओ माँ बाप के सामने। इसलिए कि माँ बाप के सामने जो झुक जाता है, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, फिर अल्लाह ताला उसको खूब इज्जत इनायत करते हैं। तो मेरे भाइयों, सोचना चाहिए कि वो हमारी माँ जो जिस वक्त हम छोटे थे तो हमारी माँ हमको लेकर तड़पा करती थी, हम बीमार हो जाते थे, रात भर की नींद और सारा चैन और सुकून हराम कर देती थी। आज वही बेटा जब जवान होता है और माँ के सामने जवाब देता है तो सोचो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है। इसीलिए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ी दावतल मज़लूम वत्तक़ी दावतल वालिदी वल वालिदा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मजलूम की बद्दुआ से और वालिदैन की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि जब वालिदैन बद्दुआ करते हैं तो लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, उस वक्त उस बद्दुआ के दरमियान और खुदा के दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता है, फौरन अल्लाह ताला उस बद्दुआ को कबूल कर लेते हैं। और मेरे भाइयों, यही हाल दुआ का भी है। अगर माँ बाप के सामने अच्छा सलूक करो और उनकी दुआ निकल गई, समझो कि कामयाब हो जाओगे। माँ बाप की दुआ निकल गई तो कामयाब हो जाओगे, दीन में भी कामयाब और दुनिया में भी कामयाब। बल्कि अल्लामा अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मालदार बनने का आसान तरीका ये कि अपने माँ बाप पर खूब खर्च करो, जितना खर्च करोगे अल्लाह उतना मालदार बना देगा। आज जो आदमी परेशान है उसकी वजह ये है कि आज हमने असल में दीन को सही तौर पर समझा नहीं। अल्लाह ताला हम सबको दीन के समझने की तौफीक नसीब फरमाए। और मेरे भाइयों, देखो ये रमजानुल मुबारक का महीना है और जैसे मैं अक्सर एक रिवायत बताता हूँ कि देखो रमजान का जो महीना है ये अल्लाह की रहमत को लूटने का महीना है, अल्लाह के इनामात को लूटने का महीना। इतना अच्छा, कितना मुबारक महीना है मेरे भाई। ये तो हमारी गफलत है कि जब पहली रमजान आती, पहला रोजा अभी शुरू नहीं हुआ कि हम ईद का इंतजार करने लगते हैं। हम ईद का इंतजार, ईद की तैयारी, अभी तो पहला रोजा शुरू नहीं हुआ और ईद का इंतजार। हमारे असलाफ के बारे में आता है कि जब ईद का चांद नजर आता तो एक दूसरे को गले लगकर रोते थे और कहते थे कि खुदा की रहमतें अब बंद हो चुकी है। तो मेरे भाइयों, ये तो खुदा की रहमतों के लूटने का महीना। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मगफिरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब पहला आशरा आता है तो रहमत का परवाना लेकर आता, दूसरा आशरा आता है तो मगफिरत का परवाना लेकर आता। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसको तीसरा आशरा नसीब हो जाए, रोजे की हालत में जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाती है। बल्कि एक रिवायत में आता है, मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिस मुसलमान ने रमजान के रोजे ईमान की हालत में और इखलास के साथ रख लिए, अल्लाह ताला उसके पिछले सब गुनाहों को माफ कर देते। और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत के तहत लिखते हैं कि उम्मीद है कि उसके बड़े गुनाह भी अल्लाह ताला माफ कर देंगे। वरना आमतौर पर ये कायदा बयान किया जाता है कि छोटे गुनाह तो नेकी से माफ हो जाते, बड़े गुनाह के लिए तौबा की जरूरत पड़ती। लेकिन रमजान का महीना ऐसा महीना है कि रोजा रखो, छोटे गुनाह भी माफ और बड़े गुनाह भी अल्लाह माफ कर देंगे। तो मेरे
بھائیوں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اب ایک آشرا تو ختم ہو گیا اور دوسرا آشرا بھی اب ختم ہونے کے قریب ہے. تو میرے بھائیوں، رحمت کا آشرا گیا، مغفرت کا آشرا گیا. دعا کرو کہ آشرا جانے سے پہلے اللہ ہم سب کی مغفرت فرماتے ہوئے، ورنہ یہ مغرب کا وقت آیا اور یہ دوسرا آشرا ختم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. تو میرے بھائیوں، اس کا ارادہ کرو پہلے تو کہ ہمیں یہ رمضان کے مہینے میں اس کی نیت کر لو کہ ہماری زندگی اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے. ورنہ دیکھو، ہم رمضان میں روزہ رکھتے، کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، بیوی کے ساتھ صحبت کو چھوڑا، ساری چیزوں کو ہم نے چھوڑا، لیکن ہمارا یہ روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا اس کی علامت کیا؟ ہمارا روزہ قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کی علامت کیا؟ اس کی علامت قرآن کریم نے بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. علامت یہ ہے کہ روزہ تمہارا قبول ہوگا، اس کی دلیل ہے کہ تمہارے دل میں خدا کا خوف آ جائے گا. رمضان کا روزہ رکھتے ہو اور دل کے اندر خدا کا خوف محسوس کرتے ہو تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ روزے کو قبول کرتے. اسی لیے لکھا ہے کہ ایک رمضان کے بعد تو زندگی میں انقلاب آ جانا چاہیے، زندگی میں ایک بدل آنا چاہیے. تو میرے بھائیو، آج پہلے تو ارادہ یہ کرو کہ اگر کسی بندے کا حق ہمارے ذمے ہے تو اس کو ادا کر لو. بندے کا حق پہلے اپنے ذمے سے ادا کر لو، اور اس کے بعد پھر دیکھو تو عبادت میں بھی لذت آئے گی، ہر چیز میں لذت آئے گی، ہر چیز میں مزہ آئے گا. پہلے کہ سارے کے حقوق کو ادا کر دو، اس کے بعد خدا سے مانگو. دیکھو پھر اللہ تعالیٰ بھی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں. اور سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے والدین کو راضی کر لینا چاہیے. آج ہی جا کر اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. میرے بھائیوں، جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے کوئی عمل قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، کوئی عمل قبول نہیں کریں گے. بلکہ جس کے والدین کا انتقال ہو گیا ہو اور اس حال میں انتقال ہوا ہو کہ وہ جانتا ہو کہ میرے ماں باپ ناراض ہو کر گئے ہیں، تو میرے بھائیوں ایصال ثواب کرو، خوب مغفرت مانگو، خوب اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن قائم ہو اس سے پہلے اپنے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ راضی کر دے، ورنہ بڑا معاملہ ٹیڑھا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توكلنا على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. انك على كل شيء قدير. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. انی كنت من الظالمین. انی كنت من الظالمین. الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، مولا خطا کار ہے، مولا بہت بڑے مجرم ہے، مولا بہت بڑے پاپی ہے. مولا ہم نے تجھے بہت ناراض کیا. اے اللہ، ہم نے تجھے بہت ناراض کیا. مولا تو راضی ہو جا. اے اللہ تو راضی ہو جا. مولا تو راضی ہو جا. ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے. مولا سب گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے. مولا ایک ایک بال گنہگار ہے. اے اللہ، تو ہی گناہوں کو معاف فرما دے. مولا معاف فرما دے. مولا کوئی اگر کسی کے گھر پر چلا جائے اور پھر جا کر رونے لگے تو مولا گھر کے مالک کو ترس آ جاتا ہے. مولا گھر کے مالک کو ترس آ جاتا ہے، وہ اس کی مراد کو پورا کر دیتا ہے. اے کریم آقا، ہم تیرے گھر میں آ گئے ہیں. مولا تیرے گھر میں آ گئے اور تیرے سامنے رو رہے. مولا تو ہی معاف فرما دے. مولا معاف فرما دے. مولا جب دنیا کے مالک کو ترس آتا ہے تو مولا تو مالکوں کا مالک ہے، تو رحیموں کا رحیم ہے، تو کریموں کا کریم ہے. اے اللہ، تو ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے. کریم آقا معاف فرما دے. اے اللہ، رحمت کا عشرہ گزر گیا، ہم اس کی قدر نہ کر سکے. مولا ہم اس کی قدر نہ کر سکے. مولا ہم اس کی قدر نہ کر سکے. اے اللہ، یہ مغفرت کا عشرہ بھی ہماری غفلت سے گزر جائے گا. مولا ہماری غفلتوں میں یہ مغفرت کا عشرہ بھی گزر جائے گا. اے اللہ، ہم تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں. مولا اس آخرے کے گزرنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دے. مولا سب کی مغفرت فرما دے. مولا سب کی مغفرت فرما دے. اے کریم آقا معاف فرما دے. مولا موت کے وقت ہم سب کی حفاظت فرمانا. مولا موت کے وقت ہم سب کی حفاظت فرمانا. مولا موت آئے گی اس کا تو ہم سب کو یقین ہے. مولا جب بھی موت آئے، جیسے بھی موت آئے، اے اللہ کلمے والی موت نصیب کرنا. اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرمانا. اے اللہ، ہم نے بہت سو کے بارے میں سنا کہ جب موت آئی تو کسی کی زبان پر دکان کا تذکرہ، کسی کی زبان پر مکان کا تذکرہ، کسی کی زبان پر مال و دولت کا تذکرہ،
تذکرہ، لیکن ایک کریم آقا جب ہماری موت آئے تو ہم سب کو کلمہ نصیب فرما دینا مولا، ہم سب کو کلمے والی موت نصیب کر دے مولا، کلمے والی موت نصیب کر دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو ہم سے راضی کر لے مولا، ہمارے والدین کو ہم سے راضی کر لے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں ہم نے اپنے ماں باپ کے دل کو توڑا ہے مولا، ہم نے اپنے ماں باپ کے دل کو توڑا ہے مولا۔ مولا وہ رات پر ہمارے پیچھے جاگا کرتے تھے، ہمارے پیچھے پریشان ہوتے تھے۔ اے اللہ آج ہم نے ہماری ماں کے دل کو، ہمارے باپ کے دل کو توڑ دیا، کریم آقا تو ان کو راضی کر دے مولا، ان کو راضی کر دے۔ اے اللہ اگر وہ زندہ ہے تو عافیت کے ساتھ ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں مولا، دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے مولا، ان کی قبر کو نور سے بھر دے مولا، ان کی قبر کو نور سے بھر دے مولا، ان کو قبر میں بتا دے کہ یہ تیری اولاد کی دعا کا صلہ ہے، تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ وہ راضی ہو جائے مولا۔ قیامت کا میدان قائم ہو اس سے پہلے ہمارے ماں باپ کو راضی کر دے مولا، راضی کر دے، ورنہ مولا جب قیامت کا میدان قائم ہوگا اور ہم اپنے ماں باپ کے سامنے آئیں گے مولا، اگر ناراضگی میں ماں نے ہم سے منہ موڑ لیا، ہمارے باپ نے ہم سے منہ پھیر لیا تو مولا ہمارا کیا انجام ہوگا مولا، راضی کر لے مولا، راضی کر لے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا مولا، راضی ہو جا مولا۔ تیرے محبوب نے بتایا ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے بندہ جو مانگتا ہے مولا تو اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اے اللہ یہ مغفرت کا اجرا ختم ہو رہا ہے، یہ آخری اجرا آ رہا ہے جس میں جہنم سے آزادی کے فیصلے ہوں گے مولا، تو مغفرت بھی دے دے اور جہنم سے آزاد بھی فرما دے مولا، جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا مولا، تو راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو نے دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی مولا، تو نے سب کچھ دیا مولا، تو نے سب کچھ دیا مولا، ورنہ اللہ اگر